الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والا۔ احباب، درس حدیث ہے آج، اور اس میں آپ کو میں ایک امام جو حدیث کے امام ہیں ان کا تعارف، اور اس کے بعد ان کی کتاب کا تعارف، اور اس کے بعد پھر ہم حدیث شریف کی طرف جائیں گے، اپنی کتاب اربعین نووی کی طرف انشاءاللہ تعالی۔ وہاں سے بھی دو تین احادیث انشاءاللہ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ امام مسلم بن حجاج یا حجاج، یہ جو امام بخاری کا ہم نے تعارف پڑھ لیا تھا، یہ دوسرے امام ہیں جو حدیث شریف میں سیاستہ کے دوسری کتاب کے مؤلف ہیں۔ ان کا پورا نام ہے ابو الحسن مسلم بن حجاج بن مسلم القشیری بن دروین نشاپوری عساکر الدین ان کا لقب تھا، قبیلہ ان کا قشیر تھا۔ آپ کا تعلق جو تھا وہ عرب کے ایک مشہور خاندان سے تھا۔ خراسان کا مشہور شہر نیشاپور آپ کا وطن تھا۔ امام مسلم کا سن ولادت اکثر علماء اور مورخین کی تحقیقات کے مطابق 206 ہجری زیادہ معتبر ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں ہجرت کے بعد، تو آپ 10 کو اس سے کر دیں تو تقریباً 195 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی ولادت ہوتی ہے۔ تو یہ 250 سال کے بعد انہوں نے مسلم شریف لکھی ہے، ٹھیک ہے، وہ جمع کیا احادیث جن میں صحیح احادیث ہیں، اور لوگوں نے، تمام امت نے اس کو قبول کیا۔ تو اس کو نزاع کا جو نا وہ موقع نہیں بنایا کہ یہ جو کتابیں ہیں حدیث شریف کی، بڑی بڑی کتابیں ہیں، 250 سال کے بعد لکھی جا رہی ہیں، لیکن قرآن مجید کے بعد یہ سب سے صحیح کتابیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ امت میں ہر وقت، ہر صدی میں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو آپ کو صحیح جو ہے وہ بتا سکتے ہیں، چیزیں جو ہے وہ بتا سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں۔ اور امت نے شروع میں بہت کام کیا، کہ شروع کی 3 صدیاں ہیں وہ بہترین صدیاں ہیں، تو یہ ہمارے اسلاف میں سے ہیں۔ انہوں نے کل 55 سال عمر پائی۔ آپ اندازہ کریں 55 سال عمر، ہماری کیا عمر، ہماری یعنی ہماری یہ اوسطاً عمر ہے 55 سال، ٹھیک ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ کتنی عمر ہماری باقی ہے اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے۔ تو انہوں نے جو کام کیا، لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ایسا کچھ کر جائیں کہ ایسا کیا کرنا چاہیے مرنے کے بعد لوگ آپ کو یاد رکھیں۔ تو وہ ایک پہلو، جو ایک طرف جو پیش کیا کسی نے، میں کلپ دیکھ رہا تھا اس میں، کہ یاد رکھنے کی ضرورت کیا ہے، لوگ کتنا آپ کو یاد کر سکتے ہیں، بچے یاد رکھیں گے، ان کے بچے یاد رکھ لیں گے، بس اس کے بعد تو یاد نہیں رہتا۔ پردادا کا نام کس کو یاد رہتا ہے؟ پردادا کے بارے میں کیا پتا کسی کو ہوتا ہے؟ تو کتنا آپ کو لوگ یاد رکھ سکیں گے؟ تو یہ غلط فہمی ہے، غلط بات ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو، دین سے ہو۔ اگر اس نے کوئی خدمت کی ہے اس سرزمین کی، اس دنیا کی کوئی خدمت کی ہے، انسانیت کے لیے کچھ کیا ہے، تو دنیا اسے صدیوں بعد بھی یاد رکھتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کا تعلق اگر 1250 سال پہلے کی زندگی سے ہے، لیکن آج بھی امام مسلم کا نام سینکڑوں بار، ہزاروں میں کہہ سکتا ہوں لیکن سینکڑوں بار جو ہے وہ آپ کے یہاں پاکستان میں لیا جاتا ہے، امام مسلم 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 مسلم، اور لوگ مسلسل ان کی جو نا وہ قرات کرتے ہیں ان کی کتاب کی۔ تو اگر آپ نے کچھ کیا ہے زندگی میں تو 55 سال بہت ہے، ورنہ تو 100 سال بھی کم ہے۔ آپ نے کیا کیا ہے، کیا یاد رکھیں گے لوگ، کیا کیا ہے تم نے؟ میں نہیں پڑھا، میرے ملکہ الزبتھ کے ابھی 100 سال زندگی مکمل ہو گئی ہے نا، اور وہ شرق غرب اس کی حکومت رہی ہے، اور اس کی مملکت میں سورج ڈوبتا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کی کیا خدمات ہے زندگی، دنیا کے لیے، انسانیت کے لیے، ذرا دیکھنا پڑے گا، مجھے پتہ کرنا پڑے گا۔ لیکن ایسے لوگ جن کے آپ کو پتہ ہوتا ہے ڈائریکٹلی کہ یار انہوں نے کیا خدمت دی ہے، 100 سال کی زندگی بھی کیا فائدہ اس کا اگر آپ نے اچھائی میں نہیں بسر کی، دوسروں کے کام نہیں آئے۔ 55 سال کی عمر انہوں نے پائی ہے، اور رجب المرجب جو کہ ایک مقدس مہینہ ہے، اس میں 661 ہجری کو بروز اتوار نصر آباد یعنی کہ نشاپور کے گاؤں میں شام کے وقت آپ نے وفات پائی، اور نشاپور میں آپ کی تدفین ہوئی ہے۔
اچھا جی، تو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی ذکاوت یعنی کہ سمجھداری، ذکاوت کا مطلب ہے سمجھداری، ذہانت اور قوت حافظہ عطا کی تھی۔ رسمی علوم اور فنون کے بعد پھر احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور تحصیل کی جانب متوجہ ہوئے۔ آپ نے زمانے کے ائمہ حدیث سے علم حدیث حاصل فرمایا۔ امام بخاری کے استاد اسحاق بن راہوے اور امام احمد بن حنبل سے بھی حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ ٹھیک ہے، نام یاد رکھیں۔ امام بخاری، اب دیکھیں نا، امام احمد کے یہ شاگرد ہیں، اور امام احمد جو ہیں وہ شاگرد ہیں امام شافعی کے۔ امام شافعی شاگرد ہیں امام مالک کے، اور امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں وہ۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امام اعظم کا کیا مقام ہے۔ تو علماء اسلام کا متفق کا فیصلہ یہ ہے کہ اسلام میں قرآن مجید کے بعد پہلا مرتبہ صحیح بخاری کا ہے اور پھر صحیح مسلم کا۔ یہ تھوڑا سا ویسے اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ بخاری شریف جو ہے وہ سب سے اصح کتاب ہے کتاب اللہ کے بعد، یا پھر مسلم شریف جو ہے وہ بہترین کتاب اور اصح کتاب ہے۔ اس پہ بات ہوتی ہے افریقہ میں، اور یہاں تھوڑا سا فرق ہے۔ صحیح مسلم جو کتاب ہے جس کی ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، صحیح مسلم، اس کتاب کو امام مسلم بن حجاج النیشاپوری نے تصنیف کیا، تالیف کیا۔ یہ خالص احادیث صحیحہ پر مشتمل ہے۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ احادیث صحیحہ سے مراد کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ سند ہوتی ہے جس سے حکم لگایا جاتا ہے، شخصیات کی لڑی ہوتی ہے جس کو آپ نے صحیح اشخاص اور ہے نا وہ سچے لوگ اور کھرے لوگ آپ نے اس کو مان لیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد تو امام بخاری کے بعد امام مسلم نے جو یہ کتاب، اپنی کتاب جو ہے وہ جمع کی ہے۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ مسند صحیح، یہ جو صحیح مسلم ہے، اس کو میں نے 3 لاکھ اپنی سنی ہوئی احادیث سے انتخاب کر کے لکھا ہے۔ آپ نے سنا اپنے بات، 3 لاکھ احادیث کو سنا تو اس میں سے پھر میں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اس کی تہذیب اور تنقیح یعنی صفائی ستھرائی، فرنشنگ، وہ میں نے، امام مسلم نے 15 سال اس میں مشغول رہے، 15 سال میں یہ کتاب لکھی ہے۔ امام مسلم نے اس کتاب کو نہایت حکیمانہ انداز سے مرتب کیا ہے، جس کی بنا پر اس سے استفادہ آسان ہو گیا۔ امام مسلم نے یہ طرز اور انداز اختیار کیا ہے کہ وہ قریب المعنی ملتی جلتی احادیث کو ایک ہی جگہ ذکر کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کے مختلف طرق، اسانید اور ان کے الفاظ کے فرق اور اختلاف کو مختصر عبارت میں نہایت ترتیب اور حد درجے احتیاط کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اگر مقررات ریپیٹیشن ہوں، شمار نہ کیا جائے تو صحیح مسلم میں کل 4,000 احادیث صحیح ہیں، اور بشمول مقررات کے اس میں 7,275 احادیث ہیں۔ یعنی کتاب جو ہے نا، کتاب جو ہمارے پاس ہے اس میں 7,275 احادیث جمع ہے، ٹھیک ہے، کل۔ لیکن اس میں ریپیٹیشن بہت ہوئی ہے، تو ریپیٹیشن کو نکال دیں گے تو صرف 4,000 احادیث رہ جائیں گی۔ یہی حال بخاری شریف کا بھی ہے، اور امام بخاری کہتے ہیں میں نے 1 لاکھ صحیح احادیث مجھے آتی ہیں، اور اس میں سے میں نے یہ لکھی ہے 4,000 لکھی ہے صرف، تو 96,000 احادیث کہاں چلی گئی؟ اس لیے بات سمجھنی چاہیے، عقل سے کام لینا چاہیے کہ وہ 96,000 احادیث وہ باقی ائمہ نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے۔ صحیح ابن حبان، صحیح مستدرک، امام مستدرک کی ہے، اور امام حاکم نے لکھی ہے، اسی طرح ابن خزیمہ نے لکھی ہے۔ بہت ساری کتابیں ہیں جس میں سے وہ صحیح احادیث بکھری ہوئی پڑی ہیں۔ تو یہ اس پہ اصرار نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے بخاری میں دکھاؤ، مجھے مسلم میں دکھاؤ۔ یہ بے وقوفوں کی بات ہے، جہلا کی بات ہے، اور ان پڑھ بندہ ایسی بات کرتا ہے، پڑھے لکھا بندہ کبھی ایسی بات نہیں کرتا۔ اب وہ خود بیان کر رہے ہیں، میں نے 3 لاکھ احادیث مجھے پتا ہے، 3 لاکھ احادیث میں سے میں نے یہ 4,000 احادیث لکھی۔ 3 لاکھ نے کہا 2 لاکھ کہا ہوں، یہ اوپر لکھا ہے نا، 3 لاکھ احادیث، 3 لاکھ احادیث میں سے 4,000 احادیث صرف انہوں نے لکھی۔ تو اب امام بخاری نے بھی یہی حال کیا، وہ کہہ رہے ہیں 1 لاکھ مجھے صحیح احادیث یاد ہے، انہوں نے تو صحیح کا لفظ نہیں لکھا، انہوں نے صحیح لفظ لکھا ہے، صحیح احادیث مجھے پتا ہے۔ تو باقی لوگوں کو پتا ہونا چاہیے۔ امام سیوطی نے ایک کتاب لکھی ہے، اپنی کتاب جنہوں نے لکھی ہے احادیث کو جمع کرنے کا ان کا ارادہ تھا کہ میں تمام احادیث کو جمع کروں گا، تو وہ بھی کوئی 40,000 سے زیادہ یعنی 45,000 احادیث کا مجموعہ ہے تقریباً ان کے پاس۔ تو یہ کتابیں بکھری ہوئی پڑی ہیں، احادیث بکھری ہوئی پڑی ہیں، ہم کو لینا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کتابیں اور بھی کتابیں صحیح ہو سکتی ہیں۔ ملت اسلامیہ نے بخاری اور مسلم دونوں کو قبول عام کی نگاہ سے دیکھا ہے، اور یہ دونوں کتابیں
عوام اور خواص کے یہاں مرجع ہے اور ماخذ قرار پاتی ہیں، کہ یہاں سے لوگ لیتے ہیں، مسائل کو سمجھتے ہیں۔ صحیح مسلم کے قبول حسن قبول اور اس کی جلالت شان کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل اصول کا یہ ایک اصولی مسئلہ ہے، مسلمہ اصول حدیث یہ ہے کہ اصح الروایات ما اتفق علیہ الشیخان، وہ حدیث سب سے اعلیٰ ہے جس میں بخاری بھی متفق ہو اور امام مسلم بھی متفق ہو، دونوں نے اپنی کتابوں میں درج کی ہو، وہ حدیث سب سے اعلیٰ ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ کو؟ اوہو، دوبارہ بتاتا ہوں۔ امام بخاری کی کتاب ہے نا، بخاری شریف، وہ اللہ کی کتاب، کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد امام مسلم کا کر لیتے ہیں جو ہمارا بیان ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو حدیث بخاری میں ہے وہ سب سے اعلیٰ درجے پہ ہے۔ اللہ کرے یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے، وہ حدیث اعلیٰ درجے پر نہیں ہے جو بخاری میں ہے اور اس کے بعد مسلم، ایسا نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ ترین حدیث وہ ہے جو دونوں نے روایت کیا ہو، بخاری اور مسلم نے، اس کو کہتے ہیں متفق علیہ حدیث، لفظ ہے متفق علیہ حدیث، ٹھیک ہو گیا؟ بس پھر اس کے بعد جو صحیح حدیث ہوتی ہے وہ حدیث ہے جو بخاری نے روایت کیا ہو، صرف بخاری نے، اور پھر وہ حدیث جو صرف مسلم نے روایت کی ہو۔ یہ تین درجے ہیں صحیح احادیث کے، کیٹیگریز جو ٹاپ ترین احادیث ہے صحیح۔ اس کے بعد پھر کتابیں بے شمار احادیث کی کتابیں ہیں، تو آپ سنا کریں، لوگوں سے جانا کریں، پتہ کیا کریں، صرف بخاری مسلم کی باتیں نہ کیا کریں، عمل کرنا مشکل ہو جائے گا دین پہ، اور یہ انکار حدیث کی طرف ہمارا قدم ہوتا ہے۔ ان ظالموں نے ایسا کر دیا ہے، ذہن یہ بنا دیا ہے کہ پھر یہ کیا کریں گے، آپ کو محدود کر دیں گے کہ باقی ساری کتابیں ایک سائڈ پہ کر دو اور صرف ہمیں سے ستہ کی بات کرو، 6 کتابوں صحیح کتابوں کی بات کرو، اور جب آپ 6 صحیح کتابوں کی بات کریں گے تو وہ کہیں گے نہیں، بخاری اور مسلم کی بات کرو، اور جب آپ صحیح بخاری اور مسلم کی بات کریں گے آپ کو وہ ایسا حیران کر دیں گے کہ وہ بخاری اور مسلم کی حدیث کو بھی نہیں لیں گے آپ، اور اس سے بھی آپ لوگ کٹ ہو کے بالکل انکاری حدیث کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد صرف قرآن کو مانیں گے، اور پھر آپ کو قرآن کی بھی سمجھ نہیں آئے گی، چونکہ حدیث جو ہے وہ قرآن مجید کو سمجھاتی ہے، بیان کرتی ہے، تفصیل بیان کرتی ہے۔ تو یہ بڑی ایک عجیب سا ہمارے ساتھ نا گیم چلا رہے ہیں وہ لوگ، تو کبھی بھی ایسے اصرار نہ کیا کریں۔ صحیح بخاری اور مسلم میں کون سی زیادہ معتبر ہے اور کس کا پایا بلند ہے، اس میں علماء کے درمیان اختلاف رائے ہے۔ صحیح بخاری کو بلند پایا مانتے ہیں بعض، صحیح مسلم کو، اور بعض نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بعض عبارات صحیح بخاری کا درجہ بلند ہے اور بعض اعتبارات سے صحیح مسلم کا درجہ بلند ہے۔ بعض مغرب کے علماء، مغرب کا مطلب ہے مغرب، یہ وہ مغرب نہیں ہے جو ہمارا مغرب ہے، یہ مغرب کا مطلب ہے مراکش اور اس طرف افریقہ کی جو کنٹریز ہیں، مغرب کے علماء صحیح مسلم کو بخاری پر ترجیح دیتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ صحیح مسلم میں بعض ایسی باتیں ہیں جو صحیح بخاری میں نہیں ہیں۔ امام بخاری اور مسلم دونوں نے اپنی کتابوں میں صرف احادیث صحیحہ کو شامل کرنے کا التزام کیا ہے، یعنی کہ اس کو اصول بنایا ہے، اگرچہ یہ دونوں صحبت کا التزام کرنے میں شریک ہے، مگر صحیح بخاری صحیح مسلم سے افضل اور مقدم ہے۔ بس یہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اس کے بعد امام ترمذی کے ہم لوگ اس کا تعارف پڑھیں گے انشاءاللہ، مجھے یاد کرائیے گا، یہ امام ترمذی کا تعارف پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب آتے ہیں ذرا حدیث کے، ہماری جو اربعین نبوی ہم پڑھ رہے ہیں اس کی 8ویں حدیث انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم پڑھیں گے، اور نبی بھی پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ بھی کوشش کریں گے کہ اس کے علاوہ بھی پڑھیں گے۔ یہ ذرا صاف لکھا ہوا ہے تو میں یہیں سے پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ جو حدیث شریف ہے اس کا عنوان ہے مسلمان کی حفاظت، مسلمان کی حفاظت یا دین اسلام کا نفاذ، ٹھیک ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عنہما سے، یعنی بیٹا بھی صحابی ہے اور باپ بھی صحابی ہے، اس لیے عنہما آیا ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں سے راضی ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا کا لفظ جو ہے جب جملے کے درمیان آتا ہے تو انا ہوتا ہے، جب شروع میں آتا ہے تو انا ہوتا ہے، دونوں کا مطلب ہے بے شک، یقیناً، شورلی، انڈیڈ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، امر تو، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، ان اقاتل الناس، کہ میں لوگوں سے لڑوں، جھگڑا کروں، جنگ کروں،
हत्ता, यहाँ तक के यशहदू, वो सब गवाही दे कि अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और ये कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, ये मुझे हुक्म दिया गया। वो युकीमुस्सलात, और वो नमाजें कायम करें, वो युतुज़्ज़कात, और वो ज़कात अदा करे। फ़इज़ा फ़अलू, तो अगर वो ऐसा करना करें, यानी ये तीन काम करें, ज़ालिका असमु मिन्नी दिमाअहुम, तो उन्होंने अपना खून मुझसे बचा लिया, उन्होंने अपनी अपनी जान बचा ली मुझसे। वो अमवालहुम, और अपने मालों को भी बचा लिया। इल्ला बिहक़्क़िल इस्लाम, मगर ये कि अल्लाह जो इस्लाम कहता है, यानी उसका जो इस्लाम के लिए जो हक बनता है तो वो तो अदा करेंगे। वह हिसाबुहुम अलल्लाह ताला, और उनका हिसाब अल्लाह ताला के हाँ है। मैं तो सिर्फ ये देखता हूँ कि वो गवाही दे रहे हैं, तो बस मैं जाहिर पे हुक्म लगाऊंगा, देखूंगा कि वो कलमा पढ़ रहा है तो बस ठीक है। अगर वो दिल में अगर वो काफिर हुआ तो अल्लाह ताला हिसाब करने वाला है, दिलों का हाल अल्लाह ताला जानता है, और मैं उस पर छोड़ देता हूँ। ये हदीस शरीफ है जो आपके सामने मैंने क़िराअत जिसकी की है, ठीक है। इसको इमाम बुखारी ने भी रिवायत किया है, मुस्लिम ने भी रिवायत किया है, यानी ये मुत्तफ़क़ अलैह हदीस शरीफ है। अब इसमें आपने देखा अहबाब, जरा मैं आपको इसमें जरा डीप जाएंगे, ठीक है। ये बहुत बड़ा एतराज़ भी है। शरह हदीस, ये हदीस दीन की चंद बुनियादी उमूर पर मुश्तमिल है। इसमें तीन चीज़ों को अहमियत के साथ बयान किया गया है। क्या? अल्लाह ताला की वहदानियत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार। दूसरी बात है नमाज की पाबंदी। तीसरी बात है ज़कात की अदायगी। अच्छा, इसमें और भी एक चीज़ है ना, वो जिहाद है। अल्लाह ताला के दीन को, अल्लाह ताला के हुक्म को, रसूलुल्लाह के हुक्म को, अल्लाह ताला की हकमियत को नाफिज करना और इसका इकरार करना, वो सबसे अहम है। इसका मौजू, हदीस का मौजू वो है। ये बाकी बाकी बातें तो नीचे है ना, ऊपर है इस्लाम का निफाज, इस्लाम को फैलाना, जिहाद करना, कोशिश करना, स्ट्रगल करना मुसलसल। इन तीनों उमूर की अहमियत इससे मालूम होती है कि रसूलुल्लाह ने इनकी पाबंदी करने वाले की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ का वादा किया है। रहे ऐसे लोग जो दीन के वाजिबात को पामाल करते हैं, इल्ला बिहक़्क़िल इस्लाम फरमाकर अलहदा कर दिया, गोया ऐसे लोग वो तो सजा के उन पे वाजिब हो जाती है जो क्या करते हैं, जैसे सारिक है, चोर है, तो इस्लाम ने कहा है कि उसका खून उसका बहाना पड़ेगा। ये कौन सा खून? यानी हाथ काटना पड़ेगा। जानी है, मुर्तद है, कातिल है, तो वो तो कत्ल किया जाएगा किसास में ना, वो तो इस्लाम का हुक्म है। बाकी वो बच गया है, उसकी जान और माल बच गए हैं, इससे उसे छूट नहीं होगी। और जो लोग तौहीद और रिसालत का इकरार करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, तो उनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ होगा। और अगर ये चीज़ खुलूस नीयत पर मबनी नहीं है तो ऐसों के लिए आपके अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वह हिसाबुहुम अलल्लाह, के जाहिर का मामला मैं देखूंगा, बातिन का मामला अल्लाह जल्ल शानुहु देखेगा, और वो अल्लाह ताला जाने और वो जाने। अब ये हदीस की शरह थी जो मैंने इस हदीस की आपको बताई। यहाँ पे एक सवाल बनता है अहबाब, अगर आप जाग रहे हैं और सुन रहे हैं मेरी बात, महपारा कहाँ गायब है यार? वो आज सो तफसीर की क्लास में भी नहीं आई, अल्लाह खैर हो। अच्छा, मैं कह रहा था, इस हदीस में हमने देखा कि रसूल पाक ने फरमाया, मुझे तो हुक्म दिया गया है लड़ने का, उन लोगों से जिहाद करने का। इसका मतलब है कि क्या अल्लाह का रसूल जो है, यानी ये इतराज होता है कि अल्लाह का रसूल जो है इस्लाम बजोर तलवार फैला है। हम कहते हैं बजोर तलवार नहीं फैला, ये अल्लाह ताला ने इसको, रसूलुल्लाह के अखलाक ने लोगों को मुतासिर किया, इस्लाम के निज़ाम ने लोगों को मुतासिर किया, और वो इस्लाम के जो है वो हल्के में आए, इस्लाम कबूल किया है। और जहां जहां ज़रूरत पड़ी तो तलवार ने भी अपना काम किया है। ये तीनों चीज़ें हैं। ऐसा भी नहीं है कि तलवार से नहीं फैला, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, तलवार भी ज़रूरत होती है। अब आपको इस बात को समझना चाहिए। ये एतराज़ करते हैं हमारे जो गैर मुस्लिम है या लिबरल लोग हैं, वो हमारे ऊपर इस एतराज़ करते हैं। हालांकि ये वो लोग हैं जो उन ममालिक की तारीफ में मुसलसल जो है वो मदहा सराई करते हैं, जो बुनियादी इंसानी हुकूक की भी परवाह नहीं करते, और बजोर बाजू आप पे अपने उसूल जो है वो नाफिज करते हैं। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं है। जो भी मुल्क है, जो रियासत है, वो कुछ उसूल कानून बनाता है,
जो भी है दुनिया में अभी इस वक्त जो भी मुल्क है उसके कुछ उसूल है, रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, दस्तूर है, आईन है, कवानीन है, थाने बने हुए हैं, कोर्ट है, कचहरी है, अदालतें हैं। वो क्यों है फिर? इसलिए कि रूल्स है वहां पर, उसको फॉलो करना पड़ेगा चाहे आपका दिल चाहे ना चाहे। ये क्यों ऐसा होता है? क्यों? इसलिए कि रियासत जानती है कि क्या बेहतर है अवाम के लिए और क्या नहीं, वो जानती है। तो इसीलिए वो बजोरे बाजू आपको कहती है कि आपको मानना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो दिखाते ही ऐसा हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, हम तो आज़ाद हैं, हमारे माँ ने हमें आज़ाद पैदा किया। ऐसा कोई नहीं है मुल्क, कोई ऐसी जगह नहीं है। इवन के वो लोग जो नंगे दड़ंगे रहते हैं और वो कहते हैं कि हमने नंगे पैदा हुए हैं तो हम नंगे रहेंगे, उनको भी रूल्स के अंदर रहना पड़ता है। खास जगह उनको दे देते हैं, ये बीच है, तुम लोगों ने इससे बाहर नहीं निकलना, यहाँ लगे रहो। उनको भी पाबंदी करनी पड़ती है रूल्स की। ये बात समझने वाली बात है कि हमारे ये जो मुल्क हैं जो बिल्कुल बिल्कुल ही इस्लाम के मुखालिफ हैं, वो लोग भी ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करती हैं, चाहे उनका दिल ठीक हो, अच्छा हो या ना हो, चाहे उन्हें इमरजेंसी क्यों ना हो, कोई उसका मर भी रहा हो, उनको इजाजत नहीं है कि वो रेड लाइट को अबूर करें, उनको इजाजत नहीं है कि वो बाएं तरफ चलें, वो दाएं तरफ चलेंगे, उसको वो क्रॉस नहीं कर सकते रूल्स को। वो ब्रेक लगाएंगे, जहां हॉर्न बजाना है हॉर्न बजाएंगे, जहां नहीं है नहीं है। वो रूल्स की पाबंदी करते हैं मुसलसल। वो कपड़े ऐसे पहनेंगे कि वो मुनासिब कपड़े हों, ऐसा नहीं है कि वो कच्चे में फिर रहे हैं और बिकनीज पहनी हुई है उन्होंने, ऐसा कोई भी नहीं है। ये जो हमें दिखाते हैं ये झूठ है, फरेब है ये, ऐसा नहीं है। आप उनके दफ्तरों पे जाए, उनके हर जगह लिखा होता है कि प्रॉपर सूट पहने, प्रॉपर कपड़े होने चाहिए आपके। आप ऑफिस आए तो आपका ये सूट होना चाहिए, आप स्कूल आए तो आपका ये लिबास होना चाहिए, आप कॉलेज आए तो ये रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। हर जगह रूल्स की पाबंदी होती है और वो जबरदस्ती आपसे करवाते हैं। अभी ये कोरोना आया था, कोरोना में उन्होंने पूरी दुनिया में जो है अपने अपने जो वैक्सीन है वो जबरदस्ती लगवाई है लोगों से, जबरदस्ती। तनख्वाहें रोक ली हमारी, तनख्वाहें नहीं देंगे जब तक आप कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। वो ठीक है या गलत बात की बात है, वो हम रूल्स की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये बेहतर है इंसान के लिए, इसीलिए वैक्सीन लगाना पड़ेगा इसको लाजमी। ट्रेवल बंद कर दिया पूरे, आप जो है पूरी दुनिया में ट्रेवल नहीं कर सकते जब तक आप वैक्सीन नहीं लगाएंगे। और एक नहीं लगाएंगे फिर दो कर दिए, फिर तीन कर दिए, पता नहीं क्या सिस्टम है। पोलियो के कतरे के बगैर पाकिस्तानी सफर नहीं कर सकते। आपके टेस्ट होते हैं, टीके लगते हैं आपको मुसलसल। अभी निकाह भी नहीं कर सकते, मैंने आपको दोपहर असर के वक्त बताया ना, निकाह नहीं कर सकते आप जब तक आपको जो है ना वो आपके टेस्ट न करवा लिए जाएं, मेडिकल आपके टेस्ट ना हो। आप ट्रेवल नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में कवानीन है, क्यों? वो कहते हैं कि इसमें बेहतरी है इंसानियत की। तो बताएं मुझे कि अगर इंसान इतना सोच सकता है कि क्या बेहतर है इंसान के लिए और क्या नहीं, और फिर वो जबरदस्ती बजोर बाजू आपसे वो अपने फैसले कवानीन मनवाते हैं, आपसे जुर्माना भी करते हैं, आपके पैसे भी आपसे लेते हैं, फाइन भी देते हैं आपको, और आपको मारते भी हैं, आपको हवालात में भी बंद कर देते हैं। इन्हें आपके जान को भी खतरा होता है और आपके माल को भी खतरा है, दोनों में नुकसान करते हैं। वो आपके जबरदस्ती करवाते हैं, जबरदस्ती करते हैं। कि जो बड़े बड़े नाम लेने वाले हैं ह्यूमन राइट्स के, वो भी जानते हैं इस बात को, और वही करते हैं ये सारे के सारे। तो आप समझ सकते हैं बात को कि अगर इंसान अपने इंसान के लिए अच्छा भला जो है वो समझ सकता है, और वो जबरदस्ती वो नाफिज कराना चाहता है और कानून पास करता है इंसान ही इंसान के लिए, तो जिसने इंसान को बनाया है उसको नहीं पता है कि इंसान के लिए क्या बेहतर है। वो जिसकी नजर दुनिया पर भी है और जिसकी नजर आखिरत पर भी है, इंसान की दायमी जो जिंदगी है, अबदी जो जिंदगी है, उसको संवारने के लिए भी जो रूल्स बनाए हैं, जो कवानीन होने चाहिए, क्या वो नहीं जानता? तो वो कवानीन को बाकायदा से वो नाफिज करवाएगा, नाफिज करवाएगा वो कवानीन को। तो इसीलिए आप देखते हैं कि वो बाकायदा से अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मुझे जिहाद करने का हुक्म दिया गया है आलाए कलिमतुल्लाह के लिए, अल्लाह का नाम बुलंद करने के लिए, इस्लाम को नाफिज करने के लिए हर एक को कोशिश करनी होगी। चाहे वो आप हाथ से करें, चाहे आप लोग जुबान से करें, या चाहे दिल से करें, दिल में गुबार रखें उसके लिए।
لیکن آپ نے لازمی طور پہ جو ہے برائی کے خلاف لڑنا ہے آپ نے، اور ہر اچھا معاشرہ یہ کہتا ہے۔ تو یہ جاہلوں کی باتیں ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام بزور تلوار پھیلا ہے، اور ہم اسے کہتے ہیں بھائی نہیں پھیلا، بھائی پھیلا ہے تلوار سے بھی اور کردار سے بھی، ہر ایک کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ریاست ایسی تو کرتی ہے، ریاستیں ایسی ہی ہوتی ہیں، وہ آپ کو سمجھاتی ہیں، آپ کے بھلے کے لیے کام کرتی ہے، اور وہ مسلسل لگی ہوتی ہے۔ آپ کے حقوق آپ کو دیے جاتے ہیں اور آپ سے فرائض لیے جاتے ہیں مسلسل، آپ کی ٹائمنگ رکھی جاتی ہے، اصول رکھے جاتے ہیں، قوانین رکھے جاتے ہیں۔ تو اسی سے تو آپ کے جان اور مال کی حفاظت ہوگی۔ اور اسلام اللہ تعالیٰ کا آخری نظام ہے، اسلام دین ہے نا۔ دین کا مطلب مالک یوم الدین، دین کا معنی دو طرح سے لیا جاتا ہے قرآن مجید میں۔ ایک دین کا مطلب ہوتا ہے صلہ کا صلہ، یعنی کہ بدلہ، اور دوسرا اس کا معنی ہے نظام، سسٹم۔ اسلام جو سسٹم دیتا ہے، جو نظام دیتا ہے، اللہ جل شانہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک، یاد رکھو، یقیناً، انڈیڈ، شورلی، جو سسٹم ہے اللہ کے ہاں، اللہ کے نزدیک جو سب سے بہترین سسٹم ہے وہ دنیا کے لیے، اس خطے کے لیے، اس کرۂ ارض کے لیے، وہ اسلام ہے۔ چاہے وہ امریکہ میں ہو، چاہے افریقہ میں ہو، چاہے ایشیا میں ہو، اسلام ہی بہترین نظام ہے جو اللہ کے رسول کے ہاتھوں اس کا انقلاب آیا، اور مختلف پہلوؤں پر جو ہے وہ مختلف جہتوں سے انقلاب لے کے آیا۔ تو اور اللہ کے رسول نے بھی اس کے لیے کوشش کی، جہادیں کی، اللہ کے رسول کے صحابہ نے بھی کی، تابعین نے بھی کیا، اور مسلسل یہ کام چل رہا ہے۔ ہر انسان، ہر مومن کے دل میں جہاد کا شوق ہونا چاہیے، شہادت کا جذبہ ہونا چاہیے ہر انسان کے لیے۔ تو اب ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ نکلیں، باہر نکلیں، ہماری فوج ہے، وہ باقاعدہ سے ہم ٹیکس دیتے ہیں، باقاعدہ سے وہ لوگ اسی کام کے لیے ہیں، اور وہ خدمت کر رہے ہیں، بارڈرز پہ لڑتے رہتے ہیں، مسلسل وہ پہرا دے رہے ہیں بارڈرز پہ۔ تو وہ لوگ جو ہیں وہ بہترین ہیں، اور ان کا ایک ایک رات گزارنا وہاں پر جو ہے وہ اللہ کے ہاں اجر پائیں گے اس کا۔ تو یہ سارے کے سارا جو ہے ہم لوگوں کے لیے، جو ہمارا معاشرے میں ہے، ہمارے اندر بھی ایک دنیا ہے، ہم لوگوں نے اپنی انفرادی زندگی کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ ہمارے اندر بھی جنگ لگی ہوئی ہے، ہمارے اندر بھی کافر رہتے ہیں، ہمارے اندر بھی جو ہے وہ شرک چل رہا ہوتا ہے، ہمارے اندر بھی انانیت ہوتی ہے، ہمارے دل میں بھی 100 طرح کے جو ہے وہ فتنے ہیں۔ ہمیں اس کے خلاف لڑنے کا حکم ہے، مسلسل جہاد کرنے کا، مسلسل محاسبہ کرنے کا، اپنے آپ کے ساتھ، اپنے آپ کا محاسبہ، اپنے آپ کا خیال رکھنا۔ تو ہمیں اس کا حکم ہے باقاعدہ طور پہ، ہم لڑتے رہیں گے، اپنے اندر مکی دور گزاریں گے، اپنے اندر مدنی دور گزاریں گے، اور اپنے آپ کو مسلمان کریں گے، اچھا کریں گے۔ اس کے بعد پھر اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں، پھر اپنے بچوں سے، پھر آگے پڑوسیوں سے، پھر اس طرح ساری دنیا خوبصورت ہو جائے گی۔ جب ہماری دنیا انفرادی ٹھیک ہو جائے گی، اجتماعی بھی ٹھیک ہو جائے گی، ہمارا معاشرہ بھی ٹھیک ہوگا۔ اور اگر آپ صرف یہاں تکیہ لگا کے بیٹھ جائیں کہ میں تو ٹھیک ہوں، شکر ہے میں تو ٹھیک ہوں، اس پہ کام نہیں بننا، عذاب آئے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب ایسے ہوگا، جب امر بالمعروف نہیں کریں گے، نہیں عن المنکر نہیں کریں گے، معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ نہیں اٹھیں گے، آواز نہیں اٹھائیں گے، تو اللہ تعالیٰ عذاب جب لائے گا تو وہ سب پہ آئے گا، اچھے اور برے، گناہگار اور غیر گناہگار، سب پہ عذاب آئے گا۔ اس کے بارے میں ہم نے مسلسل ہم نے پورا لیکچر اس پہ دیا کہ عذاب آئے گا تو سب پہ عذاب آئے گا۔ اور وہ جو اللہ کے رسول نے جب فرمایا تو ازواج مطہرات حیران ہو گئی، پوچھا یا رسول اللہ سب پہ آ جائے گا؟ تو وہاں تو اچھے بھی ہوں گے، کچھ تاجر بھی ہوں گے، کچھ اور بھی ہوں گے جو ان کے ساتھ اس نیت سے نہیں رہتے ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ سب پہ عذاب لے کے آئے گا، اور قیامت میں ہر بندہ اپنی نیتوں کے ساتھ، اپنے سٹیٹس کے ساتھ، اپنی کیفیت اور اپنے ایمان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، کہ جس لیول پر وہ ہوگا اس وقت اٹھایا جائے گا۔ عذاب تو سب پہ آئے گا۔ تو جیسے بھی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، تو یہ اصل میں ہمارے اوپر عذاب ہی تو ہے، اور کیا ہے، فتنوں میں مبتلا رہیں گے ہم لوگ۔ تو یہ بات سمجھنے والی تھی کہ اعتراض ہے، اور اعتراض غلط ہے، ان کا غلط اعتراض ہے کہ اسلام بزور تلوار ہی پھیلائے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن تلوار کی ضرورت بہرحال رہتی ہے، ہمیشہ رہتی ہے، اور آپ کو جو ہے وہ فائن بھی کرتے ہیں، آپ کے پیسوں سے بھی کاٹتے ہیں، ٹیکس بھی کاٹتے ہیں، اور آپ پہ جبر بھی کرتے ہیں، مار کٹائی بھی کرنی پڑتی ہے بعض اوقات۔ تو وہ کرتے ہیں، ڈنڈا رکھتے ہیں، ہر ایک نے رکھا ہوا ہے، ہر ملک نے رکھا ہوا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں اس کو۔ تو یہ حدیث شریف اس بارے میں ہے، ٹھیک ہے جی۔
یہ ہمارے پاس یہاں 3 بنیادی باتیں استعمال ہوئی ہیں جو بیان کی گئی ہیں: اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ کی رسالت، اور نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی پابندی۔ اس کے علاوہ بھی 2 اور ہیں، اور وہ ہے روزے رکھنا رمضان کے، اور حج کرنا اللہ تعالیٰ کے گھر کا جس کو طاقت ہو۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو کہ ہماری پریکٹیکل لائف میں ہے۔ اسلام، مومن، مسلمان جو خود کو مسلمان کہتا ہے، وہ 5 پریکٹسز کرے گا، ایکشنز کرے گا۔ اور کچھ تھیوریز ہیں ہماری، تھیوریز یعنی میرا عقیدہ ہے ہمارا، وہ بھی 5 ہے: اللہ پہ ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اور آخرت پر ایمان، اور کتابوں پر ایمان۔ یہ ہماری تھیوری ہے ہماری، اور اس کو حدیث جبریل میں صحیح طریقے سے ہم لوگوں نے پڑھا ہے۔ تو یہ حدیث شریف آپ نے تفصیل کے ساتھ پڑھ لی ہے، اتنی تفصیل کافی ہے جو ابھی میں نے بیان کر دی ہے۔ اب میں اگلی حدیث پہ جانا چاہتا ہوں۔ تکلیف اتنی جتنی طاقت ہو، اللہ اور اس کا رسول بندوں کو وہ حکم دیتا ہے جو وہ کر سکتے ہیں، اور یہی فرمایا ہے کہ جتنا کر سکتے ہو اتنا عمل کرو۔ یہ حدیث شریف پڑھتے ہیں، اس میں حضرت عن ابی ہریرہ تھا، حضرت ابو ہریرہ ان کا نام تھا عبد الرحمن بن صخر، لیکن ان کے پاس بلی کے بچے ہوا کرتے تھے، ان کے آستین میں رہتے تھے، تو ان کو ابو ہریرہ، بلیوں کا بابا، تو ابی ہریرہ کہتے تھے، عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ آخری دور میں وہ غزوہ خیبر کے بعد مومن اسلام لائے، ایمان لائے، لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک لمحے کی بھی غفلت نہیں کی، سستی نہیں کی۔ ہر ایک صحابی کے پیچھے، صحابیات کے پیچھے وہ گئے ہیں، اور ان سے رسول اللہ کی احادیث، احکام وہ لیتے رہے مسلسل۔ اور جب ان کا حافظہ کام نہ کرتا تو انہوں نے رسول اللہ سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، میرا جو ہے وہ حافظہ کمزور ہے، اور بہت ساری احادیث آ گئی، آیات آ گئی میرے سامنے۔ تو اللہ کے رسول نے ان کو خاص فیض دیا، خاص فیض دیا، خاص فیض دیا۔ اب اسی وجہ سے ابو ہریرہ کی روایات بھی بہت زیادہ ہیں، دین میں ان کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے، حالانکہ وہ آخری جو ہے نا آخری سالوں میں ایمان لائے۔ تو یہ رسول اللہ نے ان کو فرمایا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے مدد لو۔ یہ وہ بات ہے جو ہم لوگ نوٹس کی تعریف میں کرتے ہیں، قلم کا استعمال، نوٹس بنانا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا استعن بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے مدد لو، دائیں ہاتھ سے، تو مطلب لکھو۔ اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیثوں کی اپنی ایک کاپی بنائی، ایک نوٹس بنائے، اس کا اپنا مسند بنایا، اپنا کتاب بنائی اپنی، اور حدیث کو جمع کیا۔ یہ صحابہ کی زندگی میں ہوا، رسول اللہ کی حیات پاک میں ایسا ہوا، ٹھیک ہے؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف قرآن لکھا جا رہا تھا، بلکہ احادیث کو بھی لکھا جا رہا تھا مسلسل۔ عبداللہ ابن عمر ابن عاص کی بھی اپنی ایک کتاب تھی، حدیث کی مجموعہ تھا ان کا۔ تو اور دوسرا فیض کیا دیا؟ رسول پاک نے فرمایا چادر بچھا دو، چادر بچھائی، اور رسول اللہ نے اپنے سینے مبارک سے ایسے اشارہ کیا۔ آپ نے اگر کبھی ویڈیوز دیکھی ہو یہ سیفی حضرات کی، یہ جو سلسلہ سیفیہ ہے تصوف میں، طریقت میں، نقش بندی ہیں، وہ لوگ سفید کپڑے پہنتے ہیں، سفید امامہ ہوتا ہے، اور یہاں پشاور سے گئے ہیں، لاہور میں ان کا جو ہے وہ زیادہ بھی ہولڈ ہے، پشاور میں بھی لاکھوں مریدین ہیں ان کے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ان کی زندگی میں وہ ایسے دینا، وہ اشارہ کرتے ہیں سینے سے، اور ایسے یہ وہ فیض ہوتا ہے جو حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ کو ملا، کہ وہ چادر رکھی، اور اس کے بعد رسول پاک نے اپنے سینے سے کچھ چیزیں نکال کے ایسے وہ چادر میں جمع کرتے گئے روحانی طور پہ، اور پھر فرمایا اس کو اپنے سینے سے لگا لو۔ تو یہ خاص فیض تھا جو حضرت عبد الرحمن بن صخر یعنی ابو ہریرہ کو ملا۔ تو وہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ، میں نے سنا۔ دیکھیں یہ بڑی پیاری حدیث ہوتی ہے، صحابی کی قسمت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقولو، کہ آپ فرماتے ہیں ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، جس چیز سے میں تم لوگوں کو منع کروں تو اس سے منع ہو جاؤ۔ ماں جو کچھ بھی، نہی تو میں منع کیا میں نے، کم تم کو، ان ہو جس چیز سے، فجتنبو ہو اس سے اجتناب کرو، بچو اس سے۔ وما امرتکم بھی، اور جس چیز کا حکم دوں کہ یہ کرو، تو فأتوا منہ مستطعتم، تو وہ کام اتنا کرو جتنی تمہاری استطاعت ہو، طاقت ہو۔
یہ بہت پیاری اور بہت بڑی خوشخبری ہے، بہت بڑی آسانی ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک میں قرآن مجید میں بار بار فرماتا ہے کہ یرید اللہ بکم الیسرا، اللہ تعالی تمہارے ساتھ اے بندو آسانی چاہتا ہے، آسان آسان احکام تمہیں دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک بھی اور رسول اللہ میں بھی یہی صفت تھی کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ کو جب بھی اختیار دیا گیا اللہ کی طرف سے دو کاموں میں، تو رسول اللہ نے آسان ترین کو چنا، بہترین کو چنا۔ تو یہاں بھی رسول پاک نے فرمایا متفق علیہ حدیث پاک میں، جس چیز سے میں تمہیں منع کروں اس سے منع ہو جاؤ، بس سب منع ہو جاؤ، بس مکمل طور پہ منع ہو جاؤ۔ جیسے رسول پاک نے فرمایا یہ میرے ہاتھ میں سونا ہے، یہ اس امت کے مردوں پر حرام ہے، سب نے اپنے سونے نکال دیے، ٹھیک ہو گیا۔ اب پھر فرمایا یہ ریشم ہے میرے ہاتھ میں، حریر ہے میرے ہاتھ میں، یہ بھی میرے امت کے مردوں پہ حرام ہے، حرام ہو گیا۔ اب سب لوگ منع کر دیا۔ جب صحابہ کو پتہ لگا شراب حرام ہو گئی ہے، سب نے اپنے برتن بھی توڑ دیے شراب والے، اور شراب کو بہا دیا گلیوں میں۔ ایسے کرتے تھے وہ صحابہ، اس پہ عمل کرتے تھے۔ جس چیز سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہو اور آپ کو وہ حدیث مل جائے، اب آپ سب کو کہہ رہا ہوں کان کھول کے سن لیں، قرآن مجید میں جب آپ کو ملے نا کسی چیز سے منع کے بارے میں، اس کو لکھ لیں اپنے پاس کہ یہ چیز اللہ نے منع کر دی ہے، سور کا گوشت مجھے حرام ہے، بہتا ہوا خون حرام ہے، مردار حرام ہے، اس کو لسٹ لکھو، وہ ساری لسٹ جمع کرو، اس لیے کہ دین اسلام میں حرام کی لسٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ایک ہی میں پہلو بتا رہا ہوں سب کو، حرام کی لسٹ ہوتی ہے، تو آپ اپنی لسٹ کو لکھ لو۔ اگر اچھا انسان بننا چاہتے ہو اور آسان کام کرنا چاہتے ہو، لسٹ لکھ لو قرآن مجید میں جو جو منع کیا گیا ہے، پھر حدیث کی طرف آ جاؤ۔ جب بھی آپ کوئی حدیث پڑھے اور اس حدیث میں رسول اللہ نے منع فرمایا ہو کسی کام سے، آپ وہ لکھ لیں اپنے پاس، اور جب لکھ لیں تو آپ کا نفس آہستہ 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 مانتا جائے گا، اور آپ کے اندر وہ تبدیلی خود لائے گا، اور آپ وہ چیز سے دور ہو جائیں گے جو بھی ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ ایک تو یہ کام کرنے والا ہے، لسٹ بنانے والی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ جو گناہ کبیرہ ہے نا، اس کی لسٹ ہمارے پاس موجود ہے گناہ کبیرہ کی، آپ وہ لسٹ جو ہے وہ کم سے کم نکلوا لیں۔ اور میں انشاءاللہ کبھی ہمارا موقع بنا تو ایک کتاب ہے امام نووی کی، اس کو ہم پڑھیں گے۔ اس کو الکبائر کے نام سے بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہے، الکبائر یعنی گناہ کبیرہ، الموبقات تباہ برباد کرنے والے گناہ، وہ کبھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، جو تباہ و برباد کر دیتی ہے انسان کو، وہ ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ سب کو پڑھنی چاہیے وہ کتابیں، کبھی مجھے یاد کرائیے گا آمنہ مہپارہ، انشاءاللہ تعالیٰ وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ جس چیز سے رسول اللہ نے منع فرمایا، میں نے منع فرمایا، رسول اللہ فرما رہے میں نے منع فرمایا، اس سے اجتناب کرو، تو وہ لکھ لو اپنے پاس، جمع کر لو سارے کے سارے، یہی تو کام ہے تمہارا، اور کیا جی رہے ہو تم، کیا کر رہے ہو۔ دوسری بات، دوسرا جملہ کیا ہے، فرمایا وما امرتکم بھی، اور جس چیز کا کرنے کا حکم دوں کہ یہ کرو، یعنی ڈو اور ڈونٹ، اس کی لسٹ ہونی چاہیے تمہارے پاس نا۔ تو ہمارے پاس جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، سنت مؤکدہ ہمارے پاس موجود ہے، اس کی لسٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بھی آپ کے پاس مل جائے گی کہ اس کے علاوہ بھی جو کچھ ہے اس کو بھی حلال اور جائز کے کھاتے میں ڈالیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس چیز کا حکم میں تمہیں دوں تو جتنا کر سکتے ہو اس پہ عمل کرو۔ اب یہ کیوں فرمایا، وہ اگلی بات میں، حدیث کے اگلے ٹکڑے میں وہ بات آ رہی ہے کہ کیوں فرمایا رسول اللہ نے ایسا۔ اللہ اکبر، یہ جو فرمایا نا کہ میں تمہیں جس چیز کا حکم دوں، اللہ کے بارے میں اللہ کی کتاب میں بھی ایسا ہی ہے۔ اللہ کی کتاب میں اللہ نے جو بھی کلام میں جو فرمایا، جو کچھ ہمارے بس میں ہونا، ہمیں اس کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مسئلہ آیا کہ ایک اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید میں، فرمایا کہ اذا قمتم الی الصلاۃ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے مومنو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو دھو لو کوہنیوں تک، اور اپنے سر پہ مسح کر لو، اور اپنے قدموں کو دھو لو ٹخنوں تک، ٹھیک ہو گیا۔ اب ایک شخص ہے جس کی ٹانگیں ہی نہیں ہے، یا ایسا شخص ہے جس کے ہاتھ ہی نہیں ہے، وہ کیسے عمل کرے گا اس آیت پہ؟ وہی اللہ پاک، اللہ کے رسول نے بھی فرمایا، اللہ پاک نے بھی فرمایا جتنا کر سکتے ہو، ایسا نہیں ہے کہ تمہیں ہی اب دھونا پڑے گا، اب ہاتھ کہاں سے آئیں گے، پاؤں کہاں سے آئیں گے، بس
जितना कर सकते हो आप, ये मिसाल, इस मिसाल से आप बाकी मामलात को समझ सकते हैं आसानी के साथ। तो जितना कर सकते हो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया आसानी तुम्हें दे रहा हूं कि जितना कर सकते हो उतना ही करना, बस ये बात खत्म हो गई। ठीक है, डू और डोंट की बात आ गई, ज्यादा सवालात ना पूछा करो। अब अगली बात सुने जरा। फ़इन्नमा अहलकल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम कसरतु मसाइलिहिम व इख्तिलाफिहिम अला अंबियाइहिम। क्योंकि, ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि तुमसे पहले जो उम्मतें गुजरी हैं उनको कसरत मसाइल ने, कसरत सवाल ने और रसूलों से इख्तिलाफ पे इसने हलाक कर दिया। कसरत मसाइल पूछते थे, बार बार पूछते थे, अच्छा करना है, ये हज करना है, हर साल हम पे फर्ज है, हर साल हम पे फर्ज है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं अगर कह दूं कि हाँ हर साल हज फर्ज है तो हर साल फर्ज हो जाएगा, मेरा तो गुफ्त अल्लाह है, मेरा फरमाया हुआ ही चलता है, मेरा फरमाया हुआ सनद है, मैं जो फरमाता हूँ जो भी कहता हूँ वो अल्लाह का फरमाया हुआ होता है। मैं अपनी चाहत से, अपने पेट से, अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलता, मैं जो भी लफ्ज अदा करता हूँ वो अल्लाह का हुक्म होता है, अल्लाह की वही होती है। और अल्लाह पाक ने भी कुरान में फरमा दिया ये सही कह रहा है, ये सच कह रहा है मेरा रसूल। तो फरमाया कि तुमसे पहले लोग भी ऐसा करते थे कि रसूलों से सवालात करते थे, और जब अल्लाह का रसूल उनको बताता था तो ये इख्तिलाफ करना शुरू कर देते थे, तो बस अल्लाह पाक उनको हलाक कर देता था। तो ज्यादा सवालात ना किया करो, बस जो कह रहा हूँ सुन लिया करो। अगर मना कर रहा हूँ तो मना हो जाओ, और अगर कोई ऐसा काम बता रहा हूँ करने का तो उसको जितना कर सकते हो कर लो बस। तो ये बेहतरीन खूबसूरत हदीस शरीफ और हमारे लिए खुशखबरी है इसमें। इसके बाद सहाबा कराम बड़े मोहतात थे सवाल करने में, इसलिए अइम्मा कराम ने लिखा है कि कुरान मजीद में जो 13 सवालात हैं, यसअलूनका यसअलूनका यसअलूनका, वो 13 बार है, 13 बार सहाबा ने 13 सवालात किए, अल्लाह पाक ने जिक्र कर दिए हैं कुरान मजीद में। और वो इंतजार करते थे कि कोई बाहर से कोई आए और वो सवाल शुरू कर दे, कोई अजनबी आए और वो सवाल करे और हमें और नई नई बातें मिले, रसूलुल्लाह का, अल्लाह का फरमान मिले, अल्लाह के रसूल का फरमान मिले। लेकिन अल्लाह के रसूल की ख्वाहिश ये नहीं होती थी, यह ज़हन में रखिएगा, इसलिए कि वो पिछली उम्मतों को देख चुके थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल में ऐसे पैगंबर थे जिनकी कौम उनसे सवाल करती थी कि हम हमारे ऊपर जिहाद को फर्ज करें, जिहाद के बारे में बताएं, जिहाद के बारे में बताएं। और जब अल्लाह अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने उन पे जिहाद फर्ज किया तो वो लोग कहने लगे मूसा तुम जाओ और तुम्हारा रब जाने, और उसके बाद फिर हम आएंगे जब फतह हो जाए वहां पर। तो वो नहीं जाते थे, वो लोग वो अमल नहीं मानते थे, कहते थे अल्लाह का कोई नबी आ जाए, नबी आ जाता तो फिर उससे इख्तिलाफ करते और उसकी बेतौकीरी करते, उनको उनको जुटलाते और उनको शहीद करते। ऐसे हुआ तो अल्लाह के रसूल ने ज्यादा अहकामात जो है वो उससे गुरेज किया। आप समझ लें, अल्लाह की तरफ से जो हुक्म आया वो आपने सारा का सारा हमें अता फरमाया और उसमें से सबसे आसान हमें बताया। तो बस ये फरमा दिया ना, दीन का हमें एक उसूल दे दिया कि जिस चीज से मना किया बस मना हो जाओ, और जिस चीज का हुक्म दिया जितना कर सकते हो उतना करो। यहाँ लिखा हुआ है ये हदीस जवामिउल कलिम है, जवामिउल कलिम, ये रसूलुल्लाह का एक मौजज़ा है। जवामिउल कलिम का मतलब ये होता है कि अल्फाज थोड़े होते हैं लेकिन माना और मारिफ और उसमें अंदर जो बातें होती हैं, मसाइल, वो बहुत गहरी बात होती है, उसको कहते हैं जवामिउल कलिम। रसूलुल्लाह ने फरमाया मुझे ये शर्फ दिया गया है, ये मौजज़ा दिया गया है कि मैं थोड़ी बात करता हूँ और उसमें माना बहुत ज्यादा होता है। बस यही था। अल्लाह अकबर। इमाम नबवी ने फरमाया है कि इस हदीस में बेजरूरत सवाल करने से मना किया गया है। लोग ऐसे फजूल सवालात करते रहते हैं यार, और खासकर ये जब टिकटॉक का अभी जमाना आ गया है तो और ज्यादा फजूल सवालात करने लग गए हैं मजीद, और ऐसे फजूल इतने घटिया लोगों को भेज देते हैं कि ना पूछें। अभी सुबह भी ऐसे हुआ मेरे साथ, मेरा दोस्त है वो जंग से, तो उसने वीडियो भेजी और कहा इसके बारे में क्या कहते हैं। अब नहीं, सुबह उसने वीडियो नहीं भेजनी, वो मैं बहुत डांटा था उसको, मैंने कहा ऐसे नहीं किया करो। ये कब हुआ था, कल शायद हुआ था ऐसे, हाँ कल हुआ था, कल रात को ऐसे हुआ था। सुबह तो उसने वैसे ही सवाल कर दिया और साथ में ये कह दिया कि आप मना करते हैं कि वीडियो ना भेजा करो, सवाल पूछा करो, शरीय मसला पूछा करो। तो वीडियो भेज देंगे इंजीनियर इंजीनियर मिर्जा की, और मैं सुबह सुबह मेरा दिन सारा खराब जाएगा उस बेहुदा आदमी को देखते हुए।
یا پھر ایسے وہابیوں کو بھیج دے گا، کہے گا یہ کیا کہہ رہا ہے، غیر مقلدین کو بھیج دے گا، کہے گا یہ کیا کہہ رہا ہے، اس کے بارے میں کیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ بھئی وہ جانے اور اس کا دین جانے، وہ جس ملک سے ہے وہ ملک جانے. ہم پاکستانی ہیں، ہم حنفی ہیں، ہم سنی ہیں، اپنا دیکھو، اپنے مسائل دیکھو. کبھی مفتی اکمل قادری صاحب کا کوئی فتویٰ بھیجو، ان کا کوئی ویڈیو بھیجو نا. نہیں، کبھی نہیں بھیجیں گے زندگی میں. ایسا ابھی تک میں روزانہ 10 مسئلے تو میں بتاتا ہوں لوگوں کو، اس میں سے کبھی بھی انہوں نے مفتی اکمل قادری صاحب کو نہیں بھیجا. جو میں سب کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ہمیں سنی ہے، حنفی ہیں، تو ان کا فتویٰ دے دیا کرو، پہلے وہ دیکھ لیا کرو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو. وہ حق گو آدمی ہیں، صحیح مسئلہ بتائیں گے آپ کو، تو آپ دیکھ لیا کرو. آپ کو میں نے بہت سارے مسائل میں تقسیم آپ کو بتا دی ہوئی ہے کہ حنفی دیکھنا ہو تو کہاں کہاں جانا ہے، کون سی سائڈ دیکھنی ہے. تو وہ ایسے بھیج دیا کریں گے، فضول سوالات کریں گے. تو فضول سوالات نہیں کرنے چاہیے، ٹھیک ہے. ویسے آج میرے پاس سوال جو آیا آج، وہ یہ آیا کہ یہ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ جنگلی جو گدھا ہے وہ حلال ہے، اور جو گھریلو جو گدھا ہے وہ حرام ہے. یہ کیا چکر ہے؟ تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ جو گھریلو گدھا ہوتا ہے، اب دیکھو گدھے سے ہمارا کیا، ابھی اصل میں گدھے کا مسئلہ چل رہا ہے، لوگوں کو گدھے کھلا رہے ہیں. تو وہ ابھی لوگ تو مسئلہ پوچھیں گے. پھر ابھی عید پہ قربانی ہوئی ہے وہ جانوروں کی، وہ جو گلگت سے لے کے آیا تھا وہ یوٹیوبر، تو ایسے بھی لوگ پوچھتے ہیں. شتر مرغ بھی کھلایا اور گیا. آج میرے بچے بھی یہی پوچھ رہے تھے، گدا لال. ہاں، تو وہ گدھے جو ہے وہاں بھی کھاتے ہیں. یہ کہ ہمارے اسلام آباد میں جی آ گئی ہے قیامت. ہاں، نہیں نہیں نہیں، یہ مصیبت ہے، یہ حرام ہے. گدھا حرام ہے. غزوہ خیبر میں رسول پاک نے منع فرما دیا، حرام کر دیا ہے. اور رسول کا حرام کرنا اللہ کا حرام کرنا ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول نے متع بھی حرام کر دیا، منع کر دیا. اور اسی طرح جو ہے یہ گدھا بھی حرام کر دیا. گدھا نہیں کھانا، گھریلو گدھا، ٹھیک ہے، یہ حرام ہے. لیکن زیبرا حلال ہے. زیبرا، یہ بات یاد میں رکھیے گا، زیبرا جو ہے وہ درندوں میں سے نہیں ہے، پالتو نہیں ہے. زیبرا حلال ہے. اسی طرح گھوڑا حلال ہے، گھوڑے کا گوشت. لیکن ہم لوگ نہیں کھاتے نا، ہماری طبیعت میں نہیں ہے. تو امام صاحب کہتے ہیں جو تمہاری طبیعت نہیں کرتی، نہیں مانتی، اس کو مکروہ لکھا انہوں نے کہ یہ مکروہ ہے کھانا. اس طرح ہم یہ جو سمندر کے جو کھانے ہوتے ہیں وہ بھی رسول پاک نے حدیث میں فرمایا کہ میں نے یہ سمندر کا مردار جو ہے وہ حلال ہے تمہارے لیے. تو اس میں امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جو مچھلی کے نسل سے ہوگا، جس کو مچھیرے کہیں کہ یہ مچھلی ہے، مچھلی کی قسم ہے، صرف وہ حلال ہے، باقی نہیں ہے. باقی سے کراہیت جو ہے نا وہ آتی ہے. لیکن امام شافی کے نزدیک ایسا نہیں ہے. اور امام شافی کے جو ماننے والے ہیں وہ سب سمندروں کے آس پاس رہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ رحمت بن گئے، یہ اختلاف رحمت ہے ان کے لیے. اور امام ابو حنیفہ کے ماننے والے سارے خشکی پہ رہتے ہیں، یہ عراق اور یہ اس طرف ایران آ گیا، یہ ادھر پاکستان نے شاپور، اس طرح جو علاقے ہیں یہ ازبکستان اور یہ سارے. تو ہمارے لیے یہ رحمت ہے. ہمارے پاس اور بھی کھانے ہیں، ہم وہ کھا سکتے ہیں، ہمارا گزارا چل رہا ہے. تو یہ مسائل، اب دیکھو میں کہنا کہ جو آپ کی زندگی سے ریلیٹڈ مسائل ہوں آپ پوچھا کریں. لیکن غیر ضروری مسائل پوچھنا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دمبا ذبح کیا تھا وہ کہاں گیا، وہ گوشت کہاں گیا، اس کی کھال اس نے کس مدرسے میں دی، نعوذ باللہ. ایسے سوال، فلاں پیغمبر کے بیوی کا نام کیا ہے، ان کی والدہ کا نام کیا ہے، یہ کچھ سوال غیر ضروری ہوتے ہیں. اب ٹائم کو دیکھا کرو کہ ایسے سوال ضروری ہے کہ نہیں. تو آپ لوگوں نے یہ رسول پاک نے منع فرمایا کثرت سوال سے. یہ آپ کو لگے گا جیسے کثرت سوال کریں گے تو کلیئرٹی آئے گی، نہیں بھائی، کلیئرٹی نہیں آئیں گے، کنفیوژن آئے گی. اور علم حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے، میں آپ سب کو بتا رہا ہوں، بار بار کہتا رہتا ہوں کہ اس میں نظم ہونا چاہیے. علم دین صرف وہ بندہ حاصل کر رہا ہے جو سلیبس کے مطابق پڑھ رہا ہے. جیسے ہمارے اسکول اور کالجز میں ہوتا ہے سلیبس سے پڑھنا. ایسا نہیں ہے کہ شروع ہی قرآن سے کرو، قرآن سے مسائل سمجھنا شروع کرو، یا بخاری ہی پڑھنا شروع کر دو ڈائریکٹلی. ہم تو 7-8 سال ہمیں پورے پروسیس سے گزارا جاتا ہے، اور یہ بہت کم ہے 7-8 سال. پہلے زمانے کے لوگ 32 سال گزارتے تھے، 40 سال گزارتے تھے استاد کے پاس. تو آپ کو سلیبس کے ساتھ جو ہے نا وہ چلنا چاہیے. تو علم میں نظم ہونا چاہیے، تبھی وہ علم کہلائے گا. ورنہ تو وہ بایو ڈیٹا ہے، بس آپ ڈیٹا جمع کر رہے ہیں، آپ وہ معلومات ہیں، معلومات، علم نہیں ہے وہ. تو آپ جو ہے، میں آپ کو سلیقہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے کہ آپ جب بھی کسی مسئلے کے بارے میں معلوم کرنا چاہیں، پہلے اپنا عقیدہ دیکھیں، پہلے اپنا مذہب دیکھیں، ٹھیک ہے. جب اس کے بعد آپ غیر مقلدین، وہابیوں اور باقی مذاہب کے لوگوں کو دیکھیں گے جن کا کوئی مذہبی سرے سے نہیں ہے، جو ہمارے اس دور میں نکل آئے ہیں. جیسے یہ آ گیا، یہ بندہ، یہ انجینئر مرزا آ گیا، جاوید غامدی آ گئے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی مذہبی سرے سے نہیں ہے، اور وہ کسی مذہب کو مانتے بھی نہیں ہیں، ائمہ کو نہیں مانتے، اور وہ بس کہتے ہیں بس ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اور یہ بے وقوف ہیں، اور یہ رسول اللہ نے منع فرمایا اس طرح سے.
تو یہ حدیث بھی پوری مانی، یہ منکر حدیث ہے یہ سارے لوگ، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے چیزوں کے بارے میں. کبھی یہ سیشن رکھیں گے انشاءاللہ، ان شخصیات پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ. لیکن آپ سمجھو بات کو کہ زیادہ سوال جو ابھی زیادہ بڑھ گئے ہیں، وہ سوالات ان لوگوں کی وجہ سے بڑھ گئے ہیں کہ وہ آپ کو منسوخ آیات دکھاتے ہیں، آپ کو آدھی آیات دکھاتے ہیں، آپ کو منسوخ حدیثیں دکھاتے ہیں، منسوخ سنتیں دکھاتے ہیں، وہ مکہ کی باتیں آپ کو دکھاتے ہیں، وہ آپ کو مدینہ کے آخری آپ کو باتیں نہیں دکھاتے، وہ کسی ایک صحابی کا عمل دکھاتے ہیں جو آیا رسول پاک کے پاس ایک دن گزارا اور چلا گیا، اپنے ملک چلا گیا، اس کا عمل دکھاتے ہیں. وہ صحابہ کا عمل نہیں دکھاتے جو انہوں نے ساری زندگی رسول اللہ کے ساتھ دیکھی، اور وہ ان کو پتہ ہے کہ منسوخ کیا ہے اور سفر میں کیا کرنا ہے اور حضر میں کیا کرنا ہے، ان کا نہیں دکھاتے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ رحم فرمایا کہ ہمیں امام ابو حنیفہ جیسے معتبر لوگ دے دیے، مستند لوگ دے دیے، جو کہ خود بھی تابعی ہیں، اور وہ لوگ دکھائے ہمیں. تو وہ ہم امام ابو حنیفہ کی مانیں گے یا کسی گلی میں بیٹھا ہوا یوٹیوبر کی مانیں گے؟ تو اب وہ ایسے ویڈیوز بیچتے رہیں گے آپ کو، اور یہ ویڈیو دیکھیں جواب دیں. اب مجھے ریسرچ دے دیں گے، ریسرچ کا کام دے دیں گے، بھائی ذرا کرو، ذرا اس پہ ذرا بتاؤ کیا کریں. اب ریسرچ ورک میں کرتا رہوں، بیٹھا رہوں گا. ابھی کل میں نے اتنی بڑی ریسرچ کی ہے وہ ایک دوست کے لیے، تو یہ ایسے ٹائم جا رہا ہے، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیں. یہ دیکھو اب یہ اس طرح کی مثال بہت سارے لوگ بیچتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. تو اچھی بات ہے، چلو کوئی میرا تو میرے علم میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو ویڈیو دیکھی وہ وائرل ہی اسی وجہ سے ہوئی کہ آپ نے اس کو پورا دیکھا. جب بھی آپ سوشل میڈیا کا استعمال کریں گے، طریقہ آنا چاہیے بوڑھوں کو بھی، سب کو. جب آپ کسی ویڈیو کو آپ 5 سیکنڈ دیکھتے ہیں، 5 سیکنڈ وہ آپ کی کیٹیگری میں ڈال دی جاتی ہے، لسٹ میں ڈال دی جاتی ہے کہ یہ بندہ اس طرح کی ویڈیوز پسند کرتا ہے. جب آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے پھر تو آپ کو وہی بندہ آپ کو وہ بھیجیں گے، اور آپ ہمیشہ کنفیوز ہی رہیں گے. تو آپ اچھے آدمی کو کیوں نہیں دیکھتے؟ آپ مفتی اکمل قادری صاحب کا جو میں آج نام لے رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اس کو آپ فالو کریں، تو آپ کیوں نہیں اس کی عادت ڈالتے؟ آپ دیکھا کریں فتوے ان کے، آپ کو وہ آپ کو دین سکھائیں گے، بہترین دین سکھائیں گے آپ کو. اس کی عادت ڈالیں آپ، تو آپ کو سمجھ آئے گی چیزوں کی. پہلا اپنا عقیدہ پڑھو. میں کہہ رہا تھا آپ کو، نظم سکھا رہا تھا. نظم طریقہ یہ ہوگا کہ آپ پہلا اپنا عقیدہ، اپنا مسئلہ، اپنی فقہ کو سمجھیں گے، اس کے بعد دوسروں کو دیکھیں گے تو آپ کو ہنسی آئے گی ان کی بات پہ، اور آپ کو ان کا شاطر پن دکھائی دے گا فوراً. لیکن اگر آپ نے الٹا کیا اور پہلے ان کی ویڈیو دیکھی غور سے، اور پھر اس کے بعد نیچے کمنٹس بھی سارے پڑھ لیے، اس کے بعد پھر آپ پوچھتے ہیں، اپنا دین پر سمجھتے ہیں، تو اس سے شک جنم لے گا. یہ ہے سارا خلاصہ اس وقت کا، اس دور کا فتنہ. تو اپنے دین میں جو ہے وہ آپ جستجو رکھیں، اپنے دین کے بارے میں، اپنے مذہب کو پڑھیں، اپنے عقیدے کو پڑھیں. ایسا نہ جایا کریں ایسے لوگوں کے پیچھے. چلو بس یہ کافی زیادہ، بہت 2 احادیث ہم نے پڑھی ہیں الحمدللہ آج، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو اس سے بہت سارا فائدہ بھی ہوا ہوگا. ٹھیک ہے، اللہ کرے. اور یہ دیکھیں انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں، بہت سے سوالات، حباب ایسے سوالات میں وقت ضائع کر دیتے ہیں جن کا نہ جاننا جنت میں جانے سے مانع نہیں ہے. مثلا آدم اور حوا کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا ہے؟ اور اسی طرح بعض بھائیوں نے علماء کا امتحان اپنا مشغلہ بنا لیا ہے. وہ کون سی چیز ہے جو مرد کو 1 دفعہ آتی ہے، عورت کو 5 دفعہ آتی ہے؟ ہمیں کیا بات. اور یہ ایسے جو ہے نا وہ آپ کو پوچھتے رہیں گے، پہیلیاں پوچھتے رہتے ہیں، پہیلیاں ایسے پوچھتے رہتے ہیں. وہ کیا فائدہ ان چیزوں کا؟ تو بس ایسے ہی اللہ پاک نے دور کیا ہوا ہے دین سے ہم لوگ. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. چلیں کافی ٹائم مکمل ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. آپ لوگوں نے ٹائم دیا اور آپ نے سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے، جو ہم نے اللہ کا نام لیا، رسول کا نام لیا، اور درود پڑھا، سلام پڑھا، صحابہ کا ذکر کیا، اچھے لوگوں کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے، اور ہم ایسے ہی بیٹھے رہیں جنتوں میں بھی. جنتوں میں بھی ایسی مجلسیں ہوتی رہیں گی، وہاں بھی بازار لگیں گے، وہاں بھی مجلسیں ہوا کریں گی. تو اللہ تعالیٰ ہم دوبارہ ہمیں وہاں جمع کریں، اعلیٰ علیین میں اور جنت الفردوس میں. وہاں سب ہم پیغمبروں کے پاس ہو، صحابہ، شہداء، صالحین کے ساتھ ان کی خدمت پہ لگ جائیں ہم. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا پڑوس عطا فرمائے، اور ان کے پاس بیٹھ کے ان کی باتیں سننا، ان کا دیدار کرنا اللہ ہمارے نصیب میں لکھ دے. اور اللہ تعالیٰ وہ دیدار کا دن، جمعے کا دن اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، جس دن لوگ سارے کے سارے جنتی اور ٹیلوں پر بیٹھے ہوں گے نور کے، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. اور اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا کہ آج میں نے اپنی رضا تم کو دے دی، میں تم سب سے راضی ہو گیا، اس کے بعد میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا. اللہ تعالیٰ وہ ہمارے نصیب میں لکھ دے. اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں مل بیٹھنا، یہ سارا پڑھنا پڑھانا، اس کا جتنا بھی ثواب ہے
اس کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ہماری خالہ جو ہے وہ بیمار ہے، خالہ ہماری، اس کو فالج کا اٹیک ہوا ہے کل پرسوں، تو دعا کریں اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے، اور جن کے گھر میں بھی بیماریاں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ہمارے یہاں پہ ہمارے ساتھی ہیں ضیاء اللہ، پروفیسر ضیاء اللہ صاحب چکدرا سے ہیں، دیر سے، اور کوہاٹ میں پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ سے. تو ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے پچھلے دنوں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ساری آنے والی منزلیں آسان فرمائے، ان کے قبر کو اللہ تعالیٰ روشن فرمائے، منور فرمائے. ان نے زندگی میں جتنا بھی نیک عمل کیا ہے، جتنا بھی صالح عمل کیا ہے، نمازیں پڑھی ہیں، درود و سلام پڑھا ہے، ذکر اذکار کیے ہیں، جتنی بھی نیکیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب اعمال کو ان کے لیے شفیع بنائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا سے، لقاء سے نوازے ان کو. اللہ تعالیٰ ہمارے جو مردگان ہیں، میرے بھائی ہیں یا جن کے گھروں میں بھی فوتگیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ یہی معاملہ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا بھی عطا فرمائے، رسول اللہ کی رضا بھی عطا فرمائے، اپنی لقاء بھی عطا فرمائے، رسول اللہ کی لقاء بھی عطا فرمائے، رسول اللہ کی معیت، رسول اللہ کی شفاعت، رسول اللہ کی زیارت عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہم سب خاندان والوں کو، جتنے بھی مومنین ہیں، دوست احباب ہیں، جو ایک دوسرے سے اللہ رسول کے لیے محبت کرتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، سلام دعا رکھتے ہیں، وہ سب کو اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے جھنڈے تلے جمع فرمائے، رسول اللہ کے قرب میں. اور درود پاک ہم پڑھنے والے جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں ہمارے گروپوں میں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی جمع فرمائے. اور سب اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذکر کو اور جتنا بھی درود و سلام پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ سب قبول فرمائے. اور اس کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے ہولناکیوں سے اور مصائب سے، تکلیفوں سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ پروفیسر ضیاء اللہ صاحب کی والدہ کو یا جتنی بھی راحتیں ہیں جو رسول اللہ نے فرمائی ہیں قبر میں، اللہ تعالیٰ سب عطا فرمائے. ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے. اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو دروازے کھول دے، جنت کے دروازے، وہاں سے خوشبوئیں آئیں، ٹھنڈی ہوائیں وہاں پر آئے. اسی طرح میرے بھائی وحید اللہ جان کے لیے بھی دعا کرے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، ان کی تنہائی کو دور کرے، وحشت، قبر کی وحشت سے امان دے دے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے فتنوں سے بھی بچائے، دنیا کے فتنوں سے بھی بچائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایمان کے ساتھ ہمارا آخری ہمارے حالت نزا فرمائے، اور حالت نزا میں رسول اللہ کی زیارت نصیب ہو، اور کلمہ نصیب ہو رسول اللہ کا، ان کا نام ہماری زبان پر ہو، اور انہی کے نام سے ہمارا دوبارہ جاگنا ہو، دوبارہ اٹھنا ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان اس کلمے کے ساتھ فرمائے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سر جی، وعلیکم السلام. جی جان. یہ جیسے سورہ رحمان ہے نا، اسی طرح کا فالج کے جو مریض ہیں نا، ان کے لیے قصیدہ بردہ شریف سننے کے لیے کہا گیا. اللہ اللہ اللہ. قصیدہ بردہ پہ انشاءاللہ پورا سیشن رکھ رہا ہوں میں. بالکل آپ نے درست کہا، اور ایسا ہی ہے. امام شرف الدین بصیری کا میں نے ان کو بتایا بھی ہے، اور میں پڑھ بھی رہا ہوں سب کو. آپ لوگ بھی پڑھتے رہیں. قصیدہ بردہ شریف کا جو اس کی مقبولیت ہے وہ اسی بنا پر ہے. اس پہ انشاءاللہ ہم بات کرنے والے ہیں اسی ہفتے میں انشاءاللہ. جو شاکر عزیر صاحب ہیں نا، انہوں نے اس وقت پروڈیوسر تھے نا وہ پی ٹی وی میں، تو انہوں نے ان کے سید صفدر علی شاہ بخاری کے کہنے کے اوپر قصیدہ بردہ شریف، میرے خیال ہے قاری خوشی محمد کی آواز میں ہے وہ، جو ادھر ہے ہمارے. جی، قاری شاکر عزیر صاحب جو ہیں وہ گیسٹ ہاؤس کے جو ہے وہ پروڈیوسر رہے ہیں نا ماشاءاللہ سے، اور گیسٹ ہاؤس کو انہوں نے کیا، بڑے ماشاءاللہ اسلام آباد کے ہیں. تو وہ انہوں نے یہ جو قاری خوشی محمد الازہری صاحب ہے وہ بھی الازہری ہیں، اور میں بھی الازہری ہوں الحمدللہ. یہ شرف حاصل رہا ہے. تو یہ اس کے کیا کہتے ہیں، یہ صفدر علی شاہ بخاری کے روحانی جو ہے وہ ابھی ہے نا، خلیفہ بھی ہیں. جی جی، ان کا ابھی بیٹا ہے، وہ تو ان کا انتقال ہو گیا ہے نا. ان کا بیٹا ہے نجم المصطفیٰ. کن کا؟ یہ قاری خوشی محمد الازہری صاحب کا. اچھا، میں تو پریشانی ہو گئی، میں نے کہا شاکر عزیر کی بات. نہیں نہیں نہیں، یہ قاری خوشی محمد الازہری صاحب کا ایک مدرسہ ہے، میں کہہ رہا تھا چاندنی چوک میں اسلام آباد میں، اور جی کا مدرسہ ہے. اور وہ جو قاری ہیں، قاری نجم الدین صاحب جو ہیں، نجم المصطفیٰ، ماشاءاللہ اتنا خوبصورت ہے چہرے سے بھی، اور وہ شاہی وہ بھی قاری ہیں، دونوں پارلیمنٹ کے قاری ہیں نا ماشاءاللہ سے. تو بہت ویل ڈریسڈ رہتے ہیں، بڑے ہی ویل ڈریس اور بڑے خوبصورت جو ہے نا وہ قاری ہیں ماشاءاللہ سے. بڑے اچھے نعت خوان بھی ہیں، والد صاحب بھی نعت خوان تھے اور قاری تھے، اور یہ بیٹا بھی جو ہے وہ قاری ہے، اور خوبصورت جو ہے وہ تلاوت کرتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور انہوں نے قصیدہ بردہ پڑھا ہے، بالکل وہ اتنا خوبصورت ہے کہ نہ پوچھیں. اور جو شعر پڑھے ہیں اس وقت تو سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن محبت تو ہمیں تھی.
تو بس انشاءاللہ انہی کی آواز میں سننا ہے یہ میں آپ کو قصیدہ نا بردہ شریف۔ انشاءاللہ ضرور سنیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جو ہے نا اپنا یہ ہمیں ابھی کریں گے نا اس پہ ذرا سیشن رکھیں گے انشاءاللہ، تو اس سیشن میں ہم جی یہ جی دوبارہ سنیں گے اور یہ انشاءاللہ پہ بات کریں گے اس پہ۔ وہ اشعار کا میں ترجمہ بھی ٹھیک، انشاءاللہ سکھاؤں گا، اور وہ شعر جس شعر پہ رسول اللہ نے ان کو چادر عطا فرمائی امام شرف الدین بصیری کو، جی شعر بھی انشاءاللہ حفظ کرواؤں گا انشاءاللہ، سب کو ایک ایک لفظ کے ساتھ انشاءاللہ سکھاؤں گا انشاءاللہ۔ چلیں بھائی، یہ سب میں شفا ہے، سب میں شفا ہے، کلام سارا شفا ہی شفا ہے۔ اللہ قبول فرمائے۔ بہت شکریہ جی، سلامت رہیں، سلامت رہیں، وعلیکم انشاءاللہ ضرور السلام۔ جی، اور بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔